حضرات گرامی قدر، ایمان بیس ہے، تقویٰ اس بنیاد پر کھڑی ہونے والی عمارت ہے اور سچے لوگوں کی سنگت اس عمارت کا تحفظ ہے۔ یہ جو آپ اپنے ایمان پر تقوی کی عمارت کھڑی کرتے ہیں تو آپ کی بنیاد اور اس پر کھڑی ہونے والی عمارت اس کے تحفظ اور اس کے بچاؤ اور اس کے دوام کے لیے سچے لوگوں کی سنگت جو ہے یہ انتہائی ہے۔ اللہ والا ایک تو مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ ہم اکٹھے ہو کر بیٹھنے کو اچھا نہیں سمجھتے، حالانکہ میں کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر چکا ہوں کہ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجلس میں کبھی بھی متفرق ہو کر نہ بیٹھا، کیونکہ جب بندہ مجلس میں متفرق ہو کر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں میں فرق ڈال دیتا ہے۔ یہ نہیں مجھے پتا بھائی آپ کرونا کے ڈر سے مطلب بیٹھتے ہیں متفرق، لیکن بہرحال انشاءاللہ یہاں جو بیٹھے گا اللہ پاک اس بلا سے بھی اسے محفوظ رکھے گا۔ یہ پاکوں کا ذکر ہے۔ تو احباب محترم، ایمان بنیاد، تقویٰ اس بنیاد پر کھڑی ہونے والی عمارت ہے اور سچے لوگوں کی سنگت اس بنیاد اور عمارت کا دفاع ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کا ایمان، آپ کے اعمال، ان دونوں کو یہ سچوں کی صحبت بچاتی ہے۔ آپ دیکھیں اس کی ایک وجہ خود شیطان جیسی قوت ہے، اس کا اعتراف کیا۔ شیطان جیسی قوت جو برائی کا سرچشمہ ہے، اس جیسی قوت نے بھی اس بات کا برملا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کیا۔ اس نے کہا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں آدم کی ساری اولاد کو گمراہ کر دوں إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو تیرے خالص بندے ہیں ان پر میرا داؤ پیچ نہیں چل سکے۔ شیطان نے باقاعدہ اس کا اعتراف کیا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس نے اعتراف کیا کہ میں گمراہ کروں گا لیکن جو تیرے بندے ہوں گے ان پر میرا داؤ پیچ نہیں چل سکے، جو خالص تیرے۔ تو جو خالص اس کے ہیں، نہ ان کے ایمان پر یہ حملہ کر سکتا ہے، نہ ان کے اعمال پر یہ حملہ کر سکتا ہے، اور اگر کرے تو ناکام ہوگا، کرے تو ناکام ہوگا۔ جیسے حضور غوث پاک کے سر پر آ کر باطل کی شکل میں، اے عبدالقادر میں تیرا رب ہوں، آج کے بعد تجھے نماز کی کوئی ضرورت نہیں، تو نے اتنا مجھے راضی کر لیا کہ تجھے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو غوث پاک نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، میرے نانے سے زیادہ تو خدا کو کوئی نہیں راضی کر سکتا۔ اگر میرے نانے نے آخر دم تک نماز پڑھی ہے تو میں کیوں چھوڑوں؟ تو شیطان ہے، حملہ کیا لیکن وار ناکام، پھر دوبارہ وار کیا۔ اس نے کہا جب آپ نے لا حول پڑھا نا تو بھاگا، اور بھاگتے ہوئے پھر بھی وار کیا اور کہنے لگا عبدالقادر تینوں تیرے علم بچا لے، ورنہ تیرے مرتبے دے 70 غوثانوں میں گمراہ کر چکیا۔ حضور غوث پاک کو میں پھر حملہ کر رہا ہے، بے ایمان، میں نے میرے علم نہیں بچایا، میرے رب دی رحمت نے بچایا۔
تو جو اہل اللہ ہے، توجہ ہے نا، جو اہل اللہ ہے، اللہ والے ہیں، ان کے تو ایمان پر بھی یہ وار نہیں کر سکتا اور نہ ان کے اعمال پر وار کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم جیسے جو لوگ ہیں نا، ہمارے عملوں پر وار کر بھی لینا تو اتنا فائدہ ہوتا ہے اہل اللہ کی صحبت کا کہ ہمارے اماموں پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اعمال پر حملہ کر بھی لے، لیکن جب ہم بیعت کر لیتے ہیں نا کسی کی شیخ کامل تو یقین جانے عمل میں تو کوئی کمی کوتاہی شیخ پڑ جائے، لیکن ایمان پر ڈاکہ کم از کم نہیں ڈال سکتا، اس لیے کہ ان کی صحبت میں جب یہ آتا ہی نہیں ہے تو جو ان کی صحبت میں ہو پھر اس پر حملہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بڑا پیارا ہے، جس کا دوسرا مصرع مجھے آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کتے دے گل پٹا ہوئے انہوں وٹا کوئی نہ مارے، جس کتے دے گل پٹا ہوئے انہوں وٹا کوئی نہ مارے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہی اس کا فائدہ ہے، اس نسبت کا، یہ جو ہم حضرت غوث پاک کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، خواجہ غریب نواز کے ساتھ رکھتے ہیں، سمجھے دادا صاحب کے ساتھ رکھتے ہیں، اور مجدد الف ثانی پاک کے ساتھ رکھتے ہیں، پیر میر علی شاہ کے ساتھ رکھتے ہیں، حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ رکھتے ہیں، غزالی زمان کے ساتھ، تو یہ جو صحبتیں ہیں ان کا سب سے فائدہ، بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا ایمان سلامت رہتا ہے، اور کیا اور سب سے بڑی کامیابی دنیا میں یہ ہے کہ بندہ مرتے وقت اپنا ایمان بچا کے دنیا سے چلا جائے، ایمان جس نے ایمان بچا لیا وہ کامیاب دنیا سے، حقیقت، اس لیے کہ اس نے جنت جانا ہے جس نے ایمان بچا، اور جس نے ایمان کی دولت ضائع کر دی تو سمجھ لیجئے کہ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج، اس کے اعمال، ان کی حیثیت جو ہے، آپ یقین جانیں ایک گلی میں پڑے ہوئے چھوٹے سے ذرے سے بھی اس کی حیثیت کم پڑ جاتی ہے، جس کا ایمان سلامت نہیں رہتا، اور کامیاب وہی جاتا ہے دنیا سے جن کا ایمان محفوظ ہے۔ اللہ نے اس لیے فرمایا ایمان اور تقوی کے بعد سچے لوگوں کی سنگت میں جاؤ۔ کسی کے بارے میں معلوم، نبی پاک فرماتے ہیں کسی کے بارے میں معلوم کرنا ہو کہ وہ بندہ کیسا ہے، اور کسی کا دین معلوم کرنا ہو، کسی کا دین معلوم، آپ سے اس کی ملاقات زیادہ نہیں ہے، آپ اس کا دین معلوم کرنا چاہتے ہیں اور دین کا سٹیج معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، بندہ ہمیشہ اپنے محبوب کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُم مَّن يُخَالِلُهُ، جس کسی کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا کہ یہ کیسا ہے دینی حوالے سے، تو پھر اس کی سنگت دیکھ لو، جن کے ساتھ وہ بیٹھ رہا ہے، جن کی صحبت میں بیٹھتا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیسا ہے۔ مسلمانوں ایمان سے بتائیے جو غزالی زمان کے پاس بیٹھتا ہے، رنگ تو چڑھے گا، جو کسی کامل کی صحبت میں بیٹھتا ہو رنگ تو چڑھے گا نا، کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھتا ہو رنگ چڑھے گا۔ یقین مانے آپ ایک گناہگار آدمی ایبی ہو، ہمارے جیسا فقیر جیسا ایبی ہو، لیکن بعض اوقات جگہ کو ایسا شرف حاصل ہوتا ہے، بعض اوقات کسی بندے کو ایسا شرف حاصل ہوتا ہے، ایک ایبی آدمی اگر مسجد میں آنا شروع کر دے تو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے آپ یقین جانے بندوں کی رائے اس کے بارے میں چینج ہوگی کہ نہیں؟ اگر 4-5 مہینے لگاتار وہ مسجد میں آ رہا ہے، 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، جتنا بھی ایبی تھا آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں سے اس
اس کا وہ تصور ختم ہوتا جائے گا اور یہ خدا کے گھر کا رنگ چڑھتا چلا جائے گا. ایسا ہے کہ کسی برے کی صحبت میں بیٹھتا تھا, شرابی کی صحبت میں بیٹھتا تھا, کسی جوئے باز کی صحبت میں بیٹھتا تھا, سمجھ آئی, تو اس کو برا کہتے تھے. لیکن وہی بندہ کسی شرابی کی محفل میں بیٹھتا تھا, کسی اللہ والے کی صحبت میں آ جائے, 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے لوگ لگاتار دیکھتے رہے. آپ یقین جانیں بندوں کا نظریہ اس کے بارے میں چینج ہو جائے گا. بندے کہیں گے یار یہ پہلے والا نہیں تھا. سمجھ آئے گا. حضور والا میاں صاحب کہتے ہیں فضل تیرے نال لوئے کر دے اور لکڑی دے سنگ رنگ کے, فضل تیرے نال لوئے کر دے لکڑی دے سنگ رنگ کے, کتے بھی جنت جان محمد انہیں کاندے سنگ رنگ. حضور غوث پاک آپ تو اتنے کریم ہیں اور اتنے شہنشاہ ہیں کہ چور چوری کی نیت سے آئے تو آپ اس کو کتب بنا کر واپس بھیج دیتے ہیں. آیا چوری کی نیت سے, چھپا بیٹھا ہے, صفوں کے اندر ہے. خضر علیہ السلام کو ضرورت پڑتی ہے کسی علاقے میں ابدال کی, تو آپ فرماتے ہیں صبح لے جانا, دور ابھی چاہیے, اچھا صفوں سے نکال دیا. جب تک صف کے اندر تھا چور تھا, جب حضرت خضر علیہ السلام اس کو لے کر باہر جا رہے تھے تو پھر کتب تھا. یہ ہے صحبت 1 سیکنڈ کی حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ. عادتیں کیا فطرتیں بدل جاتی ہیں. حالانکہ عادت کا بدلنا آسان ہوتا ہے لیکن فطرت نہیں بدلتی. لیکن اللہ والوں کی نظر سے فطرت بھی بدل جاتی ہے. دیکھیں سگریٹ پینا کسی بندے کی عادت تھی, چھوڑ بندے چھوڑ نہیں دیتے. بولیے شراب پینا کسی کی عادت تھی, بندے چھوڑ دیتے. چوری کرنا کسی کی عادت تھی, بندے چوری چھوڑ دیتے. لیکن فطرت نہیں بدلتی. جو چیز بندے کی فطرت ہو وہ نہیں بدلتی, لیکن اللہ والے فطرتوں کو بھی بدل دیا. آپ یقین جانیں فطرتیں بھی ان کی نگاہ سے بدل جاتی ہیں. عادتیں کجا وہ فطرتوں کو بدل دیتے ہیں. جب ان کا نگاہ کرم ہوتا ہے, ان کی نگاہ کرم ہوتی ہے تو وہ فطرتوں کو بدل دیتے ہیں. اس لیے یہ غوث پاک کی 11ویں شریف یہ بڑی برکت والی ہے اور یہ پتہ ہے کئی صدیوں سے جاتی ہے اور اس کی بہت ساری برکتیں. ہم ظاہر بات ہے ڈیروں پہ بھی لیتے ہیں, مار نگر بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ یقین جانیں یہ تجربے والی بات ہے. جو غوث پاک کی 11ویں شریف معمول کے مطابق اس کا ختم شریف بناتا, اس کے گھر سے کبھی دودھ نہیں ختم ہوا. آپ یقین, ہم نے اس کا تجربہ کیا, اس کے گھر سے کبھی دودھ نہیں جاتا. جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کا اہتمام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے گھر میں دودھ رہتا ہے. آپ یقین کریں آج ہی میں نے اپنے بھائی سے کہا, میں نے کہا آپ نے کچھ دن میں 11ویں شریف بند کی ہوئی ہے, دوبارہ اس کو ایشو کرو, جاری کرو اس کو. یہ جو دودھ پی رہے ہو یہ اللہ کا کرم ہے اور غوث پاک کی 11ویں کا صدقہ ہے. حقیقت بات ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس میں اصل میں نا جی مخلوق کی خدمت ہے. آپ یقین جانیں مخلوق کی خدمت ہے کہ بھائی کھیر بنائیں گے تو اللہ کی مخلوق کھائے گا, دودھ تقسیم کریں گے تو آپ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے گا. اسی طرح ہے کہ نہیں, بولو تو صحیح. دودھ تقسیم کرو گے تو اللہ کے بندے رہ جائیں گے جنہوں نے گھر دودھ نہیں ہوتا. 11ویں شریف کی برکت نہ کرو, دودھ جائے گا, انہیں بچے دودھ پین گے. آپ یقین جانیں یہ اللہ والیاں دیاں جڑیاں سلسلے نے نا
انہاں دے جڑے پہلو نے یہ سارے خیر آ رہے ہیں، انہاں وچ خیر ہوتی ہے، اصل وچ مقصد ہوتا ہے مخلوق خدا دی خدمت۔ یہ لنگر دا چلنا اللہ دی مخلوق دی خدمت، ہر مزار تے تانوں لنگر مخلوق خدا دی خدمت، سمجھ آئی؟ 11ویں مخلوق خدا دی خدمت، اصل مقصد مخلوق خدا دی اللہ دے بندیاں نوں راضی کرنا۔ یہ ہوتے ہیں، اب یہ دیکھیں یہ لنگر سارے لے کے جائیں گے، بچے لے کے جائیں گے، دعا کریں، ثواب ہوگا کہ سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کرو، جو اچھے کام ہیں ان کو کرو۔ کیسی بد نصیبی ہے کہ ان کاموں کو بندے روک رہے ہوتے ہیں۔ خبردار یہ حرام ہے، کیا چیز حرام ہے؟ کون سی چیز اس میں حرمت والی آ گئی ہے؟ خدا کے بندے بندے بعض کا پاس بھی تھا، ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ ایک مائی غوث پاک کی 11ویں ہمیشہ باقاعدگی کے ساتھ دلایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب آ گیا تو اس نے کہا اماں نے کھیر بڑی چنگی پکائی ہوئی ہے، چلو آج کسی طریقے مطلب ہے کھاوا۔ اس نے کیا پتر ختم پڑھ، اب وہ ختم پڑھنے والا تھا نہیں، اس نے کہا بھائی یہ گل خراب ہے، ختم پڑھ۔ اچھا اس ختم شروع کیتا تے جیڑی آیت میں سرکار کا نام امید ہے نا، وہ جڑیاں 2-4 ایتاں چھڑ گئی، اب باقی تو پڑھ لیا، وہ آیتیں بالخصوص اس نے نہ پڑھی جن میں حضور کا نام چنا۔ اماں نے کہا ختم تو پڑھے ہی نہیں، اماں میں پڑھے قرآن پاک کو، اگر چمن والی آیت تو نہیں پڑھی ٹھیک ہے نا جی۔ مولانا محمد یار فریدی کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں لنگر چلے انعام دا مدنی دے فیض آمدہ ہو بخرائے خاص آمدہ منکر نہ آیا کیا کرا، منکر نہ آیا کیا کرا۔ سلطان باہو صاحب کے حوالے سے بھی ایک شعر، تیرا اسماعیل خان کے حضور سلطان صاحب کی اولاد میں ایک صاحبزادے ہیں، صاحبزادہ محمد ابو بکر، ان کی زبانی میں سنا تھا، وہ کہتے ہیں لنگر چلے لجپال دا بی بی راستی دے لال دا، او میرا پیر باہو کمال دا، پیا لکھ ہزار پار دا، لنگر چلے لجپال دا بی بی راستی دے لال دا، میرا پیر باہو کمال۔ اچھا میں تھوڑے کو ایک گل پوچھنا، قیامت والے دن اللہ کسی بندے کو یہ گل کہے گا کہ میں نماز پڑھ رہا سا تے تو میرے نال نماز نہ آ کے پڑھی، نہیں، کیوں کہ اللہ نماز پڑھن تو پاک۔ اچھا اللہ قیامت والے دن بندے کو کہے گا کہ میں روزہ رکھیا تے تو میرے نال روزہ نہ رکھیا، نہیں، کیوں کہ وہ روزہ رکھن تو اچھا اللہ تعالیٰ ایک بندے کسی نے کہے گا کیا پتہ لگا کہ میں حج کیتا تے تو میرے نال طواف نہ کیتا یا حج نہ کیتا، بولو کیوں کہ اللہ حج کرن تو ہی پاک۔
اچھا جس طرح اللہ حج کرن تو پاک ہے، نماز پڑھن تو پاک ہے، روزہ رکھن تو پاک ہے، ایویں اللہ تعالیٰ کھان پین تو بھی پاک ہے کہ بولو؟ اچھا بیمار ہون تو بھی پاک ہے کہ پاک ہے؟ لیکن اللہ یہ کیوں کرے گا قیامت والے دن بندے نے میں بھوکا سا تو تینوں کھانا نہ کھلایا؟ گل تسی سمجھی اتنے آ کے کہنا قیامت کہے گا میں بھوکا سا تو مینوں کھانا نہ کھلایا؟ میں بیمار ہویا تو مینوں پوچھن نہ آیا؟ ہے وہ بیمار ہو تو پاک ہے، وہ کھان پین تو بھی پاک ہے، وہ نماز تو بھی پاک پڑھن ہے، وہ روزے رکھن تو بھی پاک ہے، وہ حج کرن تو بھی پاک، لیکن یہ نہیں کہے گا میں حج کیتا تو تو میرے نال نہ کیتا، میں نماز پڑھی تو تو میرے نال نہ پڑھی، میں روزہ رکھیا تو تو میرے نال نہ رکھیا، یہ کہے گا میں بیمار ہویا تو مینوں پوچھن نہ ہے، میں بھوکا تیرے بوئے تے آیا تو مینوں کھانا نہ دیتا۔ مسلمانوں اے گلاں رب کیوں کرے گا قیامت والے دن؟ اے اصل نقطہ ہے کہ قابل توجہ ہے، سمجھ آئی؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے ہو نماز روزہ حج یہ تو ساری چیزاں اپنے فائدے والی ہیں، لیکن اے جڑے دو کام ہیں نا یہ تیرے بندیاں دے فائدے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جس کام میں میرے مخلوق دا پیدا ہوئے نا وہ میں حالانکہ اس کو پاک نہیں ہاں پھر بھی میں انہوں اپنی طرف منسوب کر کے قیامت کراں گا سوال میں بیمار ہویا تو مینوں پوچھن نہ آیا۔ بندے یہ کام نہیں کرتے، اولیاء اللہ کیوں ممتاز ہیں ساڈے تو، انہاں یہ کام کیتے نے، اج بھی انہاں دے بوئے تے لوگ پلدے پے۔ سب تو مین چیز جڑی اولیاء اللہ دے آستانے تے ہوئے وے کہ اللہ دے بندیاں دی خدمت ہوندی، مخلوق دی خدمت۔ جدوں جاؤ اوتھے روٹی لنگر ملے، کھانا پانی، سمجھ آئی؟ اور یقین جانو جنہاں دا کوئی نہ ہوئے وہ اوتھے جان گے۔ داتا صاحب اسی 4 سال لاہور رہے، جدوں ہی داتا صاحب جانا مخلوق قطاریں لگی پئی ہے کھوا رہے ہیں۔ یہ چیز جڑی ہے نا یہ چیز جنہ کو ہے وہ کمال ہے، جنہ کو نہیں وہ بھاویں ساری زندگی تبلیغاں کریں تے ساری زندگی چلے کریں تے ساری زندگی تقریراں کریں، وہ انہاں دے مقام نو نہیں پہنچ سکتے جڑا انہاں دا مقام ہے۔ کیوں کہ انہاں رب دی بندگی دے نال اللہ دی مخلوق دی نوکری کیتی ہے اور خدمت، کدے کوئی اجڑا وسائل تے دس خان، تو بڑا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تقی ہے، لیکن کدے کوئی اجڑا وسائل تے دس خان، کدے کوئی روندا ہسائل تے دس خان۔ تو حاجی بھی ہیں، ہر سال حج پہ جا رہے ہیں، عمرہ ہر سال کر رہے ہیں، الحاج علامہ صاحب بڑی چیز ہے، لیکن کدے کوئی اجڑا وسائل دس خان، کدے کوئی روندا ہسائل دس خان، جے پاٹا کسے دا او تو نہیں سیتا، کلی تصویر لیے تے کچھ
شہنشاہ فرید یا فرید بابا فرید سرکار کو ایک مرید نے کینچی کا تحفہ دیا. کینچی. اب اللہ والوں کی دیکھیں کیسی تعلیم ہے. اب یہ کوئی ناجائز تحفہ تو نہیں ہے. کینچی کام کی چیز ہے, کوئی ناجائز تو نہیں. اس مرید نے کینچی کا دیا تحفہ. بابا صاحب نے نا قبول فرما لیا کیونکہ تحفہ قبول کرنا حضور کی سنت ہے. لیکن فرمان لگے پتر جے تو سوئی دے ہمیں آنا میں زیادہ چنگی لگی. حضور سوئی تے کینچی ہے بڑا فرق ہے. میں قیمت والی چیز لے ہیں. فرمایا میرا پتر انہاں دی قیمت وچ فرق ہے نا جویں ایویں انہاں دے کام وچ ہی فرق ہے. کینچی دا کام میں کٹنا تے سوئی دا کام میں جوڑنا. اسی کٹن والے نہیں اسی جوڑن والے ہو. کدے کوئی اجڑا وسائی تے دس کھان, کدے کوئی روندا ہسائی تے دس کھان. جے پاٹا کسے دا او تو نہیں سیتا کلی تسبیح. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ تاجدار کوٹ مٹھن شریف. آپ فرماندے وا سونا سال یار سجنا وا ساول ہوت حجاز آگے دی پریت لگائی تو میں حرف نشان لا جدوں دتی میم گوائی اجے بھی سانو او پہ دسے اجے بھی سانو او پہ دسے بیلے